اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کو ایسا ذکر بتائیں گے قرآن اور حدیث کی روح سے کہ اگر ہم وہ ذکر کریں تو ہماری زندگی کے سارے غم دور ہو جائیں گے، بیماروں کو شفا بھی مل جائے گی، آپ کی دنیا کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تمام مسائل کا حل اس ذکر میں ہے۔ بے اولاد کو اولاد بھی مل جائے گی، بے سکون کو سکون بھی مل جائے گا، کاروبار میں ترقی بھی ہو جائے گی، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی، جنت بھی مل جائے گی، اللہ بھی راضی ہو جائیں گے، ہر کام بن جائے گا۔ وہ ذکر کون سا ذکر ہے؟ استغفار، استغفر اللہ، بہت شان ہے استغفر اللہ کی۔ جب اللہ راضی ہو جاتے ہیں تو سارے ہی کام بن جاتے ہیں۔ ہم یہ مت سوچیں کہ ہم کوئی گناہ کرتے ہی نہیں ہیں، بلکہ ہم یہ سوچیں کہ ہمارے پاس تو کوئی نیکی ہے ہی نہیں۔ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من لازم الاستغفار، جس کسی نے استغفار کو لازم کر لیا، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کی کوئی راہ نکال دیتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی اس کے لیے راستہ نکل ہی آتا ہے، کوئی نہ کوئی اللہ پاک اس کے لیے راستہ بنا ہی دیتا ہے جو استغفار کثرت سے کرتا ہے۔ وَمِن كُلِّ ہَمٍّ فرجا، اور ہر غم سے اللہ اسے نجات دے دیتے ہیں۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے اللہ جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ اللہ پاک کو انسان کا استغفار بہت پسند ہے۔ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں، لیکن انسان ایک واحد مخلوق ہے۔ جب استغفار کرتا ہے، جب استغفر اللہ کہتا ہے، جب گناہوں سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ پاک اس کو معاف بھی کرتے ہیں، اس کے درجات بھی بلند کرتے ہیں اور پھر آسانیوں کا راستہ بھی نکالتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کاروبار نہیں چلتا، آپ نے فرمایا استغفار پڑھ لیا کرو۔ دوسرا شخص آیا، اس نے کہا اولاد نہیں ہے، میں اولاد کی نعمت سے محروم ہوں، آپ نے فرمایا استغفار پڑھ لیا کرو۔ تیسرا شخص آیا کہ بارش نہیں ہوتی، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ چوتھا شخص آیا کہ میں بہت بیمار رہتا ہوں، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ پاس ہی دوست بیٹھا ہوا تھا اور کہنے لگا کہ آج تو آپ نے کمال کر دیا، سب کو ایک ہی وظیفہ بتا دیا۔ فرمایا کمال میں نے نہیں کیا، کمال تو قرآن مجید نے کر دیا، کمال تو قرآن ہے۔ کیا تم نے سورۃ نوح نہیں پڑھی کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ پاک قرآن مجید کی سورۃ نوح کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تو میں نے کہا تم مغفرت مانگو۔ حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا کہ مغفرت مانگو اللہ سے، اپنے رب سے، ربکم اپنے رب سے، بلا شبہ وہ ہے بڑا بخشنے والا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ بھیجے گا بارش تم پر موسلا دھار۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ بڑھا دے گا تمہیں مالوں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ، اور پیدا کرے گا تمہارے لیے باغات، اور جاری کر دے گا تمہارے لیے نہریں۔ اتنی پیاری قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے استغفار کی فضیلت بیان کی ہے کہ جتنا استغفار پڑھو گے اتنی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اس میں 4 نعمتوں کا بتایا گیا ہے سورۃ نوح میں کہ جب انسان استغفار پڑھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بارش ہوتی ہے۔ استغفار پڑھتا ہے تو اللہ بیٹے دیتے ہیں، بیٹوں کی سب کو خواہش ہوتی ہے، تو فرمایا جو جتنا استغفار پڑھے گا اللہ تعالیٰ بیٹوں کی نعمت سے نوازے گا، بے اولاد کو اولاد بھی مل جائے گی، اور استغفار کرے گا تو مال کثرت سے ملے گا، استغفار کرے گا تو جنت بھی مل جائے گی۔
اللہ پاک نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون، سارے بنی نو انسان خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار کون ہے؟ جو توبہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، جو رب کو راضی کر لیتے ہیں، جو اعتراف جرم کر لیتے ہیں۔ گناہ کرنا بڑی بات نہیں ہے، گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں، لیکن گناہوں پہ ڈٹ جانا، گناہوں کی توبہ نہ کرنا، یہ سب سے بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ گناہ کر کے شرمندہ نہ ہونا، گناہ کر کے معافی مانگ لینا تو اللہ کے قریب کر دیتا ہے انسان کو۔ اب سوال کرتے ہیں کہ کس طرح استغفار کس طرح کریں؟ تو مختلف صورتوں میں اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ رب اغفر لی بھی آپ کر سکتے ہیں، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی خطیئتی، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرے رب بدلے کے دن تو میری خطائیں بخش دینا۔ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس طرح بھی آپ توبہ کر سکتے ہیں۔ اور چلتے پھرتے بھی ہم سادے الفاظ میں بھی کہہ سکتے ہیں، یا اللہ معاف کر دیجیے، یا اللہ مجھے معاف کر دیجیے۔ الندم التوبہ، گناہوں پہ ندامت، شرمندہ ہونا ہی اصل توبہ ہے۔ تو استغفار سے سارے ہی مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ یونس، حضرت یونس کے بارے میں، حضرت یونس کی قوم کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ واحد قوم ہے، وہ واحد قوم ہے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی، جس کے لیے دروازے عذاب کے کھل چکے تھے، لیکن انہوں نے اتنی سچی توبہ کی، اتنی سچی توبہ کی کہ اللہ پاک نے دروازے عذاب کے کھول کے اور دوبارہ سے بند کر دیے۔ تو حضرت یونس کی واحد قوم ہے جس کی توبہ اللہ کو بڑی پسند آئی۔ تو اللہ کو تو سبھی کی توبہ پسند آتی ہے، کوئی بھی ہو، اللہ تو زانیہ کو بھی بخش دیتا ہے، بڑے سے بڑا گناہ گار شخص ہو، بڑا سے بڑا شرابی ہو، قاتل ہو، جتنا بڑا گناہ گار ہو، بس شرمندگی سے توبہ تو کرے، اللہ کے حضور سچے دل سے معافی تو مانگے۔ ایک اور بڑی پیاری، مجھے بہت ہی پیاری یہ استغفار کی تسبیح لگتی ہے، یہ والی، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب بخش دے اور رحم کر، اور تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے، سب سے زیادہ، وانت خیر الراحمین، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو کثرت سے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، کثرت سے استغفار پڑھا کریں، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی استغفار بہت ہی کمال ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے بڑی پیاری، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، لوگو اللہ کے حضور توبہ استغفار کیا کرو، فانی اتوب الی اللہ فی الیوم 100 مرہ، میں اللہ کے حضور دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، 100 مرہ فی الیوم 100 مرہ۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توبہ کی ضرورت ہی نہیں تھی، آپ کی تو زندگی قرآن اور ایمان والی، اخلاق اور کردار والی، اور سارے آپ کی زندگی قرآن ہی قرآن ہے۔ آپ نے ساری زندگی ایک اچھے اخلاق اور کردار اور محبت اور سیرت، آپ جیسی تو مثال ملتی ہی نہیں ہے۔ جب نبی پاک 100 مرتبہ توبہ کر رہے ہیں، فی الیوم 100 مرہ، تو میں تو کہتی ہوں ہمیں 1000 مرتبہ توبہ کرنی چاہیے، ہمیں تو کثرت سے توبہ کرنی چاہیے، ہمیں تو شرمندگی کی زندگی گزارنی چاہیے کہ اللہ وما قدر اللہ کا قدری، ہم نے تو تیری قدر ہی نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا۔ تو جب ہم توبہ کر لیتے ہیں اور اللہ سے صلح ہو جاتی ہے تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، کہ ہمیں جو کچھ بھی ملتا ہے ہماری ہاتھ کی کمائی سے، ہم نے کچھ نہ کچھ گناہ کیے ہوتے ہیں، ہم نے کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی کی ہوتی ہے، اس کی سزا بھی مل رہی ہوتی ہے۔ اب ہم گلے شکوے تو کر دیتے ہیں، ہم ہر وقت پریشان تو رہتے ہیں، لیکن اصل چیز جو توبہ ہے، اپنے رب کو راضی نہیں کرتے۔
تو آج ہی سے اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، چلتے پھرتے استغفر اللہ ربی یہ پڑھتے رہا کرے، چھوٹے موٹے الفاظ سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے رہا کرے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کہ بس اللہ پاک راضی ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔